السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے اور شروع ہوئی دور میں اسلام کی سعادت حاصل کیے، مسلمان ہوئے، اس لیے انہیں سابقین اولین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ یہ 8ویں نمبر پر اسلام قبول کیے تھے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور نام لے کر کے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام سر فہرست ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت حاصل کیے تھے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، اس کے بعد یہ حبشہ سے مکہ آئے، پھر مکہ سے مدینہ کی ہجرت کیے، تو اس طرح انہوں نے 2 ہجرت کی۔ مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کی۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری خصوصیات کے مالک تھے۔ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، بدری صحابی ہیں، اور انہوں نے جنگ بدر میں وہ کردار ادا کیا تھا کہ تاریخ اسلام اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ کردار اور یہ نمایاں کردار ہمیشہ موجود رہے گا، باقی رہے گا، اور دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ ہوا یہ تھا کہ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو، جو کافر تھے اور جنگ کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن ماری تھی۔ یہ جنگ کی بات ہے، اور اس جنگ کے بعد مشرکین نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف الزام لگا دیا، کہا یہ کیسا دین ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی گردن مارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، لا تجدوا قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم۔ سورہ مجادلہ کی یہ آخری آیات میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پیغام دے دیا، کہا ایمان اور اسلام کی چاشنی یہ ہے کہ جب یہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں وہ کسی کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بعد، صاحب ایمان کسی کافر سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے جنگ کی حالت میں اپنے باپ کا قتل کیا تھا۔ جنگ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، اور جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا اور آپ کے چہرے مبارک میں کڑی دھس چکی تھی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، وہ نکالنا چاہتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے ابوبکر صدیق آپ ٹھہریے، مجھے سعادت کا موقع دیجیے۔ انہوں نے اپنے دانت سے کھینچ کر کے وہ کڑی نکالی، جس سے ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک کڑی اور باقی رہ گئی تھی، ابوبکر صدیق آگے بڑھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں، رہنے دیجیے، میں دوسری کڑی بھی نکال دیتا ہوں۔ دوسری کڑی نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دھس چکی تھی کڑی، اپنے دانت سے کھینچ رہے ہیں تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ چکا تھا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور نبی علیہ السلام کی دوا علاج میں اپنے 2 دانت کو قربان کر دیے، اپنے 2 دانت کو شہید کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں یہ شریک رہے، تمام جنگوں میں آپ کے ساتھ دیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جب خلافت کے مسئلے میں صحابہ اکرام کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں انصار میں خلیفہ ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں دونوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ میری نگاہ 2 شخصیتوں کی طرف جا رہی ہے خلافت کے متعلق، ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے متعلق جو نام پیش کر رہے ہیں تو اس میں ایک نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور جب مسلمان ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور وہاں پہ بات یہ ہوئی کہ نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے، اور سب لوگوں نے متفقہ طور پر اس چیز کو تسلیم کیا، اور سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کی، اور اس کے بعد یہ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی، ان کے حوالے کر دی گئی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب 10 برس تک خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے رہے، اس کے بعد جب ان کو زخم لگا اور بیماری شدید ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئے، تو 6 لوگوں کا نام پیش کیا تھا، 6 لوگوں کا نامزد کیا تھا، کہا ان میں سے جس کو بھی چاہیں، جس پر مسلمان متفق ہو جائے ان کو خلیفہ بنا دینا۔ لیکن اس 6 نامزد کرنے سے پہلے عمر بن خطاب نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ اے کاش کہ اگر آج حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں یہ وصیت کر دیتا کہ میرے بعد خلیفہ ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔ یہ بڑی سوجھ بوجھ کے مالک تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر انسان تھے، علم والے تھے، سوجھ بوجھ والے تھے، با اخلاق تھے، با کردار تھے، خلافت کی اور امارت کی ساری خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو میں خلافت کے لیے وصیت کر دیتا، لیکن چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا اور جب وہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور ہی میں ان کی وفات ہو چکی تھی اردن کے اندر، شام کے اندر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت داری اور ان کی ایمانی غیرت کا کیا کہنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ امین هذه الامه، کہ اس امت کے سب سے بڑے امین امانت دار اگر کوئی شخص ہے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نجران جو یمن کا علاقہ پڑتا ہے، وہاں سے کچھ لوگ عیسائی آئے تھے، پادری لوگ، اور وہ اسلام کے خلاف کچھ گفتگو کر رہے تھے اور اپنی مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات چیت کی، اور اللہ کے نبی نے کہا مباہلہ کریں گے، اور مباہلہ پر تیار ہو گئے۔ جب مباہلہ پہ آپ آمادہ ہوئے تو یہ نجران کے جو عیسائی تھے فرار ہو گئے، کہا نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم جزیہ پر اور ٹیکس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے جزیہ اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے جس شخصیت کا آپ نے انتخاب کیا تھا وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو امت کے سب سے بڑے امین تھے، سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے سیاست اور امارت کی بڑی اچھی صلاحیت دی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگوں میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بناتے تھے۔ جب جنگ خبت، یہ سیف البحر کا جو غزوہ تھا، وہاں پر آپ نے جب کئی صحابہ اکرام کو روانہ کیا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور اسی عمارت میں ایک مچھلی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہاں کھانے کوئی چیز نہیں تھی، کھجور چوس کر لوگ زندگی گزارتے تھے اور سارا توشہ ختم ہو چکا تھا، کھانے کا کوئی سامان باقی نہیں تھا، یہ ساحل سمندر پر تھے، اللہ رب العالمین نے ایک بڑی مچھلی سمندر پہ ڈھکیل دیا، ساحل پر ڈھکیل دیا، اور یہی مسلمان وہاں کی مچھلی کو کھاتے تھے، اس کا تیل لگاتے تھے اور صحت مند ہو چکے تھے۔ اور جب اس کا کانٹا کھڑا کیا گیا
تو جو جماعت میں اور لشکر میں جو سب سے لمبا تڑنگا آدمی ہو گزارا جاتا تو پھر بھی اس کی لمبائی تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی اللہ رب العالمین نے بہت بڑی مچھلی ان کو عطا کی تھی. شام کی فتوحات میں ان کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے. شام کی جنگوں میں انہوں نے بڑی شجاعت اور بہادری کا جوہر دکھایا ہے، اور شام کی فتوحات میں انہوں نے بڑی مثالی قربانی دی ہے. بڑے زاہد صحابی تھے، بڑے نیک صحابی تھے، بڑے بااخلاق صحابی تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت ان کے گھر گئے، دیکھا کہ ان کی غربت اور ان کا زہد، کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. گھر آئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے 400 دینار بھیجا تھا تاکہ ان کے گھر کا معاشی نظام درست ہو جائے. یہ جب گھر سے روانہ ہوا پیسہ ان کا غلام لے کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، خرچ کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو عمر بن خطاب نے اس نیت سے مال دیا تھا تاکہ ان کی معاشی زندگی بہتر ہو جائے. لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے زاہد انسان، آخرت کے تلاشنے والے، اللہ رب العالمین کی نعمت کو حاصل کرنے والے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے والے، دنیا سے کٹ کر رہنے والے، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک نمونہ ہی کافی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی تو دیکھا کہ اسلام کا لشکر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہو رہی ہے. اور اس فتوحات میں سب سے بڑا کردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے، جو جنگوں میں سپہ سالار کی حیثیت سے رہتے تھے، اس سے معزول کر دیا. اور سپہ سالار کے لیے جس شخصیت کا آپ نے انتخاب کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتنی بڑی فضیلت اور اتنے بڑے مقام والے صحابی اور اتنے بڑی اہمیت والے صحابی، اللہ رب العالمین کی بہت ساری خصوصیت نوازا تھا. بہت گہرا علم تھا، بدری صحابی تھے اور سابقین اولین میں سے تھے. دو ہجرت کرنے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی تھی. اور خلافت صدیقی میں اور خلافت فاروقی میں انہوں نے زندگی گزاری. اور جب ان کی 58 سال کی عمر پہنچی تو اس وقت یہ شام میں تھے. اردن کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور اسی طاعون کی بیماری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. اور گویا انہوں اس موت میں ان کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور ہم صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.